آج کی دنیا میں غریب ہونا صرف پیسہ نہ ہونے کا نام نہیں ہے. یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہر سمت سے دھاگے جڑے ہوتے ہیں. حالات، سوچ، تعلیم، تربیت، وسائل، وراثتی عادتیں اور وہ دنیا جو ایک خاص طبقے کو بس یہی رہنے دو کے نظریے پر چلاتی ہے. کئی لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت امیر شاید خواب میں بھی نہ کریں، مگر نتیجہ وہی غربت، وہی محرومی، وہی چپ چاپ بکھرتی زندگی. یہ ویڈیو ان نقطوں پر روشنی ڈالتی ہے جنہیں کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں. وہ نادیدہ اصول، وہ انکہی حقیقتیں جو بار بار انسان کو اپنی جگہ پر واپس کھینچ لاتی ہیں. محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید. یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے. اگر کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہو کہ آخر کچھ لوگ غربت سے نکل کیوں نہیں پاتے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس سوال کا مکمل، بے لاگ اور غیر روایتی جواب سنا جائے. یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں کئی ایسے چہرے نظر آئیں گے جنہیں اب تک صرف تقدیر کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہا. آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں غربت کی وجوہات اور ان سے نکلنے کے تمام راستے. نمبر 1، غربت آدھی حالات کی مار ہے اور آدھی سوچ کی شکست. یہ ایک تلخ نفسیاتی حقیقت ہے کہ غربت محض جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جب ایک شخص مسلسل مالی تنگی، وسائل کی عدم دستیابی اور معاشرتی دباؤ کا شکار رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب وہ ان حالات کے خلاف لڑنا چھوڑ دیتا ہے. نفسیات کی زبان میں اسے لرنڈ ہیلپ لیسنس یعنی سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں. انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ چاہے کتنی ہی محنت کر لے، اس کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ سوچ اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے. غربت کی یہ ذہنی قید ظاہری حالات سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ حالات تو بدل سکتے ہیں لیکن جب سوچ شکست کھا جائے تو نئے دروازے بھی دیوار نظر آنے لگتے ہیں. ایک غریب کسان کا بیٹا اگر یہ سوچ لے کہ شہر کی یونیورسٹیاں اور بڑے کاروبار صرف امیروں کی جاگیر ہیں تو وہ کبھی بھی وہ پہلا قدم نہیں اٹھائے گا جو اس کی تقدیر بدل سکتا تھا. غربت سے آزادی کا پہلا قدم معاشی نہیں بلکہ نفسیاتی ہوتا ہے. یہ ماننا کہ میرے حالات حتمی نہیں ہیں اور میرے اندر انہیں بدلنے کی طاقت موجود ہے. نمبر 2، خالی جیب ہونا وقتی ہے مگر غریب ذہنیت دائمی مرض بن جاتی ہے. بڑے بڑے ارب پتی اور کامیاب کاروباری افراد زندگی میں کبھی نہ کبھی دیوالیہ یا مکمل طور پر خالی جیب ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جیب خالی ہوتی ہے، ان کی سوچ نہیں. اس کے برعکس غریب ذہنیت ایک دائمی بیماری ہے جو انسان کو مواقع دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے. یہ ذہنیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ دولت مند لوگ برے ہوتے ہیں یا پیسہ صرف 2 نمبری سے آتا ہے. غریب ذہنیت کے حامل افراد اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ یا ہم غریب لوگ ہیں، بڑے خواب دیکھنا ہمارا کام نہیں. یہ جملے بظاہر معصوم لگتے ہیں مگر یہ بچوں کے لاشعور میں خوف اور محرومی کے بیج بو دیتے ہیں. جب غربت کو ایک فخر یا تقدیر سمجھ کر سینے سے لگا لیا جائے تو ترقی کے تمام راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں. خالی جیب کو ہنر، محنت اور وقت کے ساتھ بھرا جا سکتا ہے، لیکن اگر ذہنیت غریب ہو جائے تو انسان لاٹری جیتنے کے بعد بھی دوبارہ اسی غریبی کی حالت میں واپس لوٹ آتا ہے. نمبر 3، غربت علم کی کمی نہیں، علم تک رسائی اور سسٹم کی عدم موجودگی ہے. یہ سوچنا کہ غریب لوگ اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہ کم عقل یا جاہل ہیں سراسر غلط ہے. دنیا بھر میں غریبوں نے ذہانت اور ہنر کی بے شمار مثالیں قائم کی ہیں. اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ اس علم تک رسائی اور اسے قابل استعمال بنانے والے سسٹمز کی عدم موجودگی ہے. جدید دنیا میں طاقت کا سر چشمہ
جسمانی محنت نہیں بلکہ ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور نیٹ ورکنگ ہے۔ امیر گھرانوں کے بچوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ مالیات یعنی فائنانس کیسے کام کرتی ہے، کاروبار کیسے بنتا ہے اور تعلقات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف غریب طبقے کو صرف نصابی تعلیم رٹا کر کسی کے ماتحت کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس وہ پلیٹ فارم، سرپرست اور مالیاتی ادارے نہیں ہوتے جو ان کے آئیڈیاز کو ایک کامیاب کاروبار میں بدل سکیں۔ اگر پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور بزنس ماڈل تک رسائی دے دی جائے تو وہ اپنی ذہانت سے نہ صرف اپنی بلکہ پورے معاشرے کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، غربت تب نسلوں میں منتقل ہوتی ہے جب ایک نسل اگلی نسل کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ یہ غربت کا سب سے اندوناک اور زہریلا پہلو ہے، جسے کریب مینٹالٹی، کیکڑوں کی ذہنیت کہا جاتا ہے۔ جب ایک بالٹی میں بہت سے کیکڑے ڈال دیے جائیں تو کوئی ایک بھی باہر نہیں نکل پاتا، کیونکہ جیسے ہی ایک کیکڑا اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نیچے والے اسے پکڑ کر واپس کھینچ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح غریب خاندانوں میں جب کوئی نوجوان روایت سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کا سوچتا ہے تو معاشرہ، رشتہ دار اور بعض اوقات خود والدین اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم کون سا کوئی بڑا تیر مار لو گے، یہ کام ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، نوکری کرو، کاروبار میں بربادی ہے، جیسے جملے نوجوانوں کے حوصلے توڑ دیتے ہیں۔ یہ خوف کہ اگر یہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اگلی نسل کو بھی اسی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ غربت کی یہ زنجیر صرف اس وقت ٹوٹتی ہے جب خاندان کا کوئی ایک فرد بغاوت کا علم بلند کرتا ہے اور تمام تر تانوں اور رکاوٹوں کے باوجود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نسل در نسل چلنے والی غریبی کو وہ اپنی ذات پر ختم کر کے ہی دم لے گا۔ نمبر 5، زیادہ بچوں کی پیداوار غربت کا حل نہیں بلکہ بوجھ بڑھاتا ہے۔ پسماندہ اور غریب معاشروں میں یہ ایک انتہائی عام اور خطرناک نظریہ ہے کہ بچے اللہ کی دین ہیں، وہی رزق دے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو۔ اس کے پیچھے یہ خاموش امید بھی چھپی ہوتی ہے کہ 8 یا 10 بچوں میں سے شاید ایک پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جائے گا یا بیرون ملک چلا جائے گا اور باقی سب کی غربت دور کر دے گا۔ یہ بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلی جانے والی ایک اندھی لاٹری ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وسائل محدود ہوتے ہیں اور جب وہ 10 بچوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو کسی ایک کو بھی نہ تو معیاری خوراک ملتی ہے، نہ اچھی تعلیم اور نہ ہی مناسب تربیت۔ وہ سب غربت کی چکی میں پس کر چائلڈ لیبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر اور باشعور طبقہ 1 یا 2 بچے پیدا کرتا ہے اور اپنی تمام تر توانائیاں، وسائل اور تربیت ان کی بہترین پرورش پر لگاتا ہے۔ غریب کا سہارا بننے کی امید میں پیدا کیے گئے زیادہ بچے دراصل معاشی اور ذہنی دباؤ میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور غربت کے دائرے کو مزید وسیع کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، صرف محنت غربت ختم نہیں کرتی، اس کے لیے صحیح سمت اور اوزار بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ایک جملہ رٹایا گیا ہے کہ محنت میں عظمت ہے اور سخت محنت کامیابی کی کنجی ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ اور سخت ترین محنت مزدور، کسان اور ریڑھی بان کرتے ہیں، جو صبح طلوع آفتاب سے لے کر رات گئے تک پسینہ بہاتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں آتی۔ دوسری طرف ایک شخص اے سی والے کمرے میں لیپ ٹاپ پر چند گھنٹے کام کر کے ان سے 1000 گنا زیادہ کما لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی محنت آپ کو تھکا تو سکتی ہے مگر امیر نہیں بنا سکتی۔ غربت کے خاتمے کے لیے محنت کے ساتھ سمارٹ ورک ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محنت کی سمت درست ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جدید اوزار ہونے چاہیے۔ آج کے دور کے اوزار انٹرنیٹ، ہنر اور جدید ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ اگر آپ ایک پرانی کلہاڑی سے درخت کاٹ رہے ہیں اور دوسرا شخص الیکٹرک آری سے، تو آپ کی محنت کبھی اس کے نتائج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محنت کو عقل، حکمت عملی اور صحیح پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔ نمبر 7،
خود کو بدلنے کا ارادہ نہ رکھنے والوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت، NGO یا فلاحی ادارہ کسی شخص کو اس وقت تک غربت سے نہیں نکال سکتا جب تک اس کے اپنے اندر حالات کو بدلنے کی سچی تڑپ موجود نہ ہو۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک پیچیدہ پہلو ہے کہ بعض لوگ اپنی غربت اور محرومی کے ساتھ ایک عجیب سا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ وہ مسلسل شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی موقع فراہم کیا جائے، کوئی ہنر سکھانے کی بات کی جائے یا محنت کا نیا راستہ دکھایا جائے تو وہ سستی، خوف یا بہانے بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کسی مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں جو آ کر ان کے سارے مسائل حل کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ باہر سے ملنے والی مدد صرف وقتی سہارا ہوتی ہے۔ حقیقی تبدیلی ہمیشہ اندر سے پھوٹتی ہے۔ جب تک انسان خود اپنے آپ سے یہ عہد نہ کرے کہ میں اپنے موجودہ حالات کو قبول کرنے سے انکاری ہوں، تب تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے کامیابی کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ پیاسے گھوڑے کو پانی تک لے جایا تو جا سکتا ہے، لیکن اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، غربت سے نکلنے کے لیے موقع اور تیاری کا ٹکراؤ ضروری ہے۔ رومن فلسفی سینیکا کا ایک مشہور قول ہے، قسمت اس وقت جنم لیتی ہے جب تیاری کسی موقع سے ٹکراتی ہے۔ غریب طبقے کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اگر آج انہیں کوئی بہت بڑا موقع مل جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر کسی نوجوان کو آج ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے تو کیا اس کی کمیونیکیشن اور ٹیکنیکل سکلز اتنے مضبوط ہیں کہ وہ جاب حاصل کر سکے؟ غربت میں گرے لوگ اکثر مواقع کا انتظار کرنے میں اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہی بھول جاتے ہیں۔ جب موقع دروازے پر دستک دیتا ہے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں یا نااہل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ترقی کرنے والے لوگ ہر وقت خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نئی زبانیں سیکھتے ہیں، کورسز کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی چھوٹا سا موقع ان کے سامنے آتا ہے، وہ اپنی تیاری کی بدولت اس موقع کو ایک بہت بڑی کامیابی میں بدل دیتے ہیں۔ نمبر 9، غربت سے نکلنے کے لیے خود کو ہر اس زنجیر سے آزاد کرنا ہوگا جو آپ کو روکے ہوئے ہے۔ غربت دراصل نظر نہ آنے والی زنجیروں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ یہ زنجیریں لوہے کی نہیں بلکہ روایات، سوچ اور خوف کی بنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور مضبوط زنجیر نفسیاتی ہے، خود پر شک کرنا اور یہ ماننا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ دوسری زنجیر خاندانی روایت کی ہوتی ہے، جہاں آباؤ اجداد کے پرانے اور فرسودہ طریقوں سے ہٹ کر کچھ بھی نیا کرنا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تیسری زنجیر معاشرتی دباؤ اور لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہے۔ چوتھی زنجیر معاشی اور سسٹم کی ہے، جہاں عام آدمی کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری، کاروبار یا بڑے رسک کے لیے نہیں بنا۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو بے رحم ہو کر ان تمام زنجیروں کو توڑنا پڑتا ہے۔ اسے اپنے ذہن کو بغاوت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ان تمام فرسودہ خیالات کو مسترد کر دے جو اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے اندر سے خوف، جھجک اور ماضی کی ان زنجیروں کو کاٹ پھینکتا ہے تو اس کے خیالات کو اڑان مل جاتی ہے اور پھر غربت کی کوئی دیوار اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ نمبر 10، بدقسمتی نے آپ کو جہاں لا کھڑا کیا وہاں سے نکلنے کا راستہ قسمت نہیں، حکمت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ انتخاب نہیں کر سکتا کہ وہ کس گھرانے، کس ملک یا کس معاشی حالت میں پیدا ہوگا۔ غریب گھر میں پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں، یہ محض ایک اتفاق یا قدرتی بایولوجیکل حقیقت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی اس ابتدائی بدقسمتی کو ہی اپنی پوری زندگی کا بہانہ بنا لیتے ہیں وہ اصل مجرم ہیں۔ غربت سے نکلنے کا راستہ ستاروں کی چال، ہاتھوں کی لکیروں، کسی لاٹری یا قسمت کے اچانک مہربان ہو جانے میں نہیں چھپا۔ یہ حکمت مستقل مزاجی اور مائکرو ہیبٹس میں پوشیدہ ہے۔ خوش قسمتی کا انتظار کرنے والے اکثر ساری زندگی اسی گلی میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے دن کے 24 گھنٹوں کا محاسبہ کریں،
اگر آپ روزانہ محض 1 گھنٹہ کسی نئے ہنر کو سیکھنے پر لگائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ بچت کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنے رویے میں بہتری لائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہو کر ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہیں۔ غربت کو قسمت سے نہیں بلکہ شعوری فیصلوں اور حکمت عملی سے شکست دی جاتی ہے۔ نمبر 11، جب تک لوگ کھانے اور تفریح سے مطمئن رہیں وہ اپنی غربت کو غربت سمجھتے ہی نہیں۔ قدیم روم میں حکمران طبقہ عوام کو بغاوت سے دور رکھنے کے لیے بریڈ اینڈ سرکس، مفت روٹی اور تماشا کی پالیسی پر عمل کرتا تھا۔ آج کے ماڈرن اور سرمایہ دارانہ نظام نے اس پالیسی کو ڈیجیٹل شکل دے دی ہے۔ آج ایک غریب انسان کے پاس شاید اچھا گھر یا معیاری تعلیم نہ ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون، سستا انٹرنیٹ، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور بے تحاشا تفریحی مواد ضرور موجود ہوتا ہے۔ یہ سستی اور فوری ملنے والی تفریح انسان کے دماغ کو اس حد تک سن کر دیتی ہے کہ اسے اپنی حقیقی محرومیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ گھنٹوں فضول ویڈیوز سکرول کرتا ہے، کرکٹ میچز پر بحث کرتا ہے اور ویڈیو گیمز میں اپنی خیالی فتوحات پر جشن مناتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل نشہ اسے اس حقیقت سے فرار دلاتا ہے کہ اس کی اصل زندگی کھوکھلی اور معاشی طور پر تباہ حال ہے۔ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے درکار جدوجہد، غصے اور بے چینی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ انسان اس ڈیجیٹل سرکس کے سحر سے باہر نکل کر اپنے حقیقی حالات کی تلخی کو محسوس نہیں کرے گا، وہ کبھی غربت سے نہیں نکل پائے گا۔ نمبر 12، جنہیں پیسے سنبھالنے کی سمجھ نہیں وہ پیسہ آنے کے باوجود دوبارہ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ مالیاتی شعور یعنی فائنینشل لٹریسی کے بغیر کمایا گیا پیسہ اس پانی کی طرح ہے جسے چھلنی میں ڈال دیا گیا ہو۔ ہم آئے روز سنتے ہیں کہ کسی محنت کش کی لاٹری نکلی یا کسی نے وراثت میں کروڑوں پائے، لیکن چند سالوں بعد وہ دوبارہ اسی غربت کے مقام پر کھڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت کے مارے لوگ جب اچانک پیسہ دیکھتے ہیں تو ان کے لاشعور میں دبی ہوئی محرومیاں جاگ اٹھتی ہیں۔ وہ اس پیسے کو اثاثے بنانے کی بجائے اپنی پرانی خواہشات، مہنگے کپڑوں، بڑی گاڑیوں اور فضول نمود و نمائش پر خرچ کر دیتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے کبھی بجٹنگ، سرمایہ کاری اور کیش فلو کے اصول نہیں سیکھے ہوتے، اس لیے ان کی دولت تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ امیر لوگ پیسے کو ایک بیج کی طرح دیکھتے ہیں جسے بو کر مزید پھل حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ غریب لوگ پیسے کو محض خرچ کرنے کا پروانہ سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ پیسوں کے احترام اور اسے بڑھانے کے سائنسی طریقوں کو نہیں سیکھیں گے، دنیا کی کوئی بھی دولت آپ کے پاس زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی۔ نمبر 13، جب حکومت پیسہ دیتی ہے وہ وقتی راحت تو دیتی ہے مگر نظام نہیں بدلتی۔ ہمارے ہاں غریب کی امداد کا تصور عموماً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، راشن کی تقسیم یا مفت نقد رقم دینے تک محدود ہے۔ اگرچہ یہ ہنگامی بنیادوں پر بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ غربت کا طویل المدتی علاج ہرگز نہیں ہے۔ دنیا بھر کی تحقیقات جیسے فن لینڈ کا UBI تجربہ ثابت کر چکی ہیں کہ بغیر کسی شرط اور محنت کے ملنے والی رقم انسان کو سست، بے عمل اور محتاج بنا دیتی ہے۔ یہ خیرات انسان کے وقار کو مجروح کرتی ہے اور اسے اس بات پر قائل کر لیتی ہے کہ وہ محنت کرنے کے بجائے حکومتی لنگر پر ہی انحصار کرے۔ غربت سے نکالنے کے لیے مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھانا ضروری ہے۔ جب تک غریبوں کو ہنر، سستی اور معیاری تعلیم، کاروبار کرنے کے لیے آسان قرضے اور منڈی تک بلا واسطہ رسائی نہیں دی جائے گی، یہ امدادی رقوم محض ایک پین کلر ثابت ہوں گی جو وقتی درد تو ختم کر دیں گی مگر بیماری، سسٹم کی خرابی کو اندر ہی اندر مزید مضبوط کرتی رہیں گی۔ نمبر 14، جدید معاشرہ آپ کو براہ راست غلام نہیں بناتا بلکہ قرض اور آپ کی خواہشات کے ذریعے قابو پاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے تو آپ جدید سرمایہ دارانہ نظام کی چالوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج غلام بنانے کے لیے لوہے کی زنجیروں کی ضرورت نہیں بلکہ کریڈٹ کارڈ، آسان اقساط اور بینک لون کافی ہیں۔ ماڈرن سوسائٹی اشتہارات اور میڈیا کے ذریعے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹسٹ آئی فون، برانڈڈ کپڑے یا ایک بڑی گاڑی نہیں ہے تو آپ زندگی میں ناکام ہیں۔ ان غیر ضروری خواہشات کو ضرورتوں کا روپ دے دیا گیا ہے۔
انسان اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ چیزیں قسطوں اور قرضوں پر حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ ان قرضوں کا سود اور قسطیں اتارنے کے لیے ایسی نوکریاں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن سے وہ نفرت کرتا ہے۔ وہ دن رات ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے اور اس کی محنت کی کمائی بینکوں کے منافع کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ کنزیومرزم کا وہ جال ہے جو انسان کو ایک خوش نما لیکن نہ ختم ہونے والی غربت اور معاشی غلامی میں جکڑ کر رکھتا ہے۔ نمبر 15، غریب ہونا مہنگا ہے کیونکہ چھوٹے مسائل وقت پر نہ سلجھانا بڑے بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب لیکن تلخ ترین معاشی اصول ہے کہ غریب ہونے کی قیمت امیر ہونے سے زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ ایک غریب شخص کے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ چیزوں کو وقتی طور پر صحیح طریقے سے سنبھال سکے۔ مثال کے طور پر اگر گھر کی چھت تھوڑی سی ٹپک رہی ہو اور مرمت پر 2000 روپے لگنے ہوں تو غریب آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے ٹال دیتا ہے۔ کچھ ماہ بعد وہی چھت گر جاتی ہے اور نقصان لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ غریب آدمی اچھی کوالٹی کے جوتے جو سالوں چلے ایک بار نہیں خرید سکتا، اس لیے وہ سستے جوتے بار بار خریدتا ہے اور طویل المدت میں زیادہ پیسے ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح بل لیٹ جمع کرانے پر جرمانے، سستے اور غیر معیاری کھانے سے پیدا ہونے والی مہنگی بیماریاں اور مجبوری میں لیے گئے انتہائی بھاری سود کے قرضے، یہ سب مل کر اس کے لیے زندگی کو انتہائی مہنگا بنا دیتے ہیں۔ غربت انسان کو طویل المدتی منصوبہ بندی کرنے ہی نہیں دیتی اور روزانہ کی بقا کی جنگ میں الجھا کر اسے معاشی طور پر مزید نچوڑ لیتی ہے۔ یہ وجوہات جو آپ نے ابھی سنی وہ صرف سننے کے لیے نہیں تھی، آزمانے کے لیے ہیں۔ غربت ایک دیوار کی طرح نہیں جس سے ایک ہتھوڑے سے توڑا جا سکے۔ یہ ایک اندرونی جال ہے جو ذہنوں میں بنا جاتا ہے، نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اور سوالوں کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ اگر ان باتوں میں کہیں آپ کو اپنا عکس دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ دنیا ان ہی کے لیے بدلتی ہے جو پہلے خود کو بدلنے کی جرات کرتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، یہ سچ صرف ذہن تک رہنے دیں یا دل سے زندگی میں اتار لیں۔ آپ کوشش کریں، بلکہ ہم کہیں گے ضرور کریں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔